السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والتقیٰ والعفاف والغنیٰ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لسبإ فی مساکنہم آیۃ جنتان عن یمین وشمال، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو سلسلے چل رہے ہیں اس میں موضوع شروع ہوا ہے جینیٹک انجینئرنگ کے کرشمے۔ اس سے متعلق پچھلی کڑی میں آپ نے کافی باتیں سنی ہیں کہ جینیٹک انجینئرنگ کے کیا کیا کرشمے ہوتے ہیں۔ اسی موضوع پر آگے سماعت فرمائیں کہ تیسری عجیب بات یہ ہے کہ انہوں نے ان ہال اور کمروں میں یہ مصر کی پیرامڈس ہیں اس سے متعلق موضوع شروع ہوا تھا۔ اس کا اگلا حصہ ہے جو بتایا جا رہا ہے کہ پیرامڈس کے اندر کیا حالات ہوتے ہیں، کس قسم کی کنسٹرکشن ہوتی ہے، انجینئرنگ کا کتنا زیادہ خیال رکھا گیا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ تو اسی موضوع کی بات بتائی جا رہی ہے کہ تیسری عجیب بات یہ ہے کہ انہوں نے ان ہال کمروں میں بیڈ سجائے ہوئے ہیں، یعنی پیرامڈ کے اندر۔ بلکہ ایک کمرہ تو ایسا ہے کہ اس کو انہوں نے باقاعدہ ایک دربار کی شکل میں سجایا ہوا ہے، یعنی اس زمانے میں جیسے بادشاہ کے دربار لگتے تھے ویسے ہی دربار لگا ہوا تھا۔ تخت پر سونے کا کام کیا گیا ہے اور ایک بادشاہ تاج پہن کر تخت کے اوپر بیٹھا ہے اور وہ دروازے کی طرف دیکھ رہا ہے اور اس کا ہاتھ ایسے ہے کہ جیسے ابھی کوئی آرڈر دینے کے لیے تیار ہو۔ اب جب دیکھنے والا یعنی زائر کمرے میں داخل ہوتا ہے اور ایک دم ایک بادشاہ کو یوں کر کے دیکھتا ہے تو اس کی چیخ نکل جاتی ہے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا وہ بندہ عام حالت میں مرا اور انہوں نے اس کو اس طرح سے محفوظ کر کے وہاں بٹھا دیا، یا اسے اسی حالت میں موت آئی تو اس کو وہاں پہنچایا کیسے گیا؟ اللہ تیری شان واقعی نرالی ہے۔ آج کے اتنے ترقی یافتہ دور کا انسان بھی جب وہاں جا کر اس جگہ کو دیکھتا ہے تو اسے دنیا کا عجوبہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ سول انجینئرنگ میں انسان نے کیا ہی عجیب و غریب بلڈنگز بنائے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آج ہی کوئی عجیب بلڈنگ بن رہی ہو، یہ پہلے زمانے کی بات ہے۔ آج لوہا بلڈنگز کے اندر عام استعمال کیا جاتا ہے، مگر یہ بھی کوئی ابھی کی بات نہیں ہے، یہ پہلے زمانے سے کیا جاتا تھا۔ اگرچہ 1400 سال پہلے پتھر کا زمانہ تھا اور اس وقت کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ لوہا بھی بلڈنگز میں استعمال ہوتا ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے لوہے کی کوئی چیز استعمال کی۔ اس سے پہلے مسجد میں لوہے کی کوئی چیز نہیں تھی، مگر
اس سے بھی پہلے کی تاریخ دیکھیں تو حضرت سکندر ذوالقرنین علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک دیوار بنائی تھی، چنانچہ انہوں نے لوگوں کو فرمایا آتونی زبر الحدید، مجھے لوہے کے ٹکڑے لا دو۔ چنانچہ حضرت سکندر ذوالقرنین علیہ السلام نے وہ دیوار بنائی، اور اس دیوار میں انہوں نے پتھروں کے ساتھ لوہے کا استعمال بھی کیا۔ آج کے زمانے میں یہی پتھر اور لوہا ملا کر استعمال کرنے کو کانکریٹ کہتے ہیں۔ گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ انجینئرنگ حضرات صرف آج ہی انجینئرز حضرات صرف آج ہی یہ اسٹریس انالیسس نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ یہ پہلے زمانے کے انسان کی دریافت کی ہوئی چیز ہے۔ ٹھٹا میں ماکلی کا قبرستان ہے، ٹھٹا ایک علاقہ ہے، اس میں قبرستان ہے، ماکلی کا قبرستان اس کا تذکرہ ہے۔ اس کے قریب ایک بادشاہی مسجد ہے۔ اگر آپ اس مسجد کے محراب میں کھڑے ہو کر آواز دیں تو بغیر اسپیکر کی وہ آواز اتنی بڑی مسجد کے آخری دروازے تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ عاجز اتنا اونچا نہیں بول سکتا۔ میں نے وہاں تھوڑی دیر کے لیے عام آواز میں بیان کیا، اور دروازے پر کھڑے ہوئے ایک دوست نے مجھے وہ پورا بیان سنا دیا۔ میں حیران ہوا اور ان سے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو محرابیں اور گیلریاں بنی ہوئی ہیں، یہ ایسی انجینئرنگ کے ساتھ بنائی گئی ہیں کہ یہ آواز خود بخود چلتے ہوئے اس دروازے تک پہنچ جاتی ہے۔ آج کے دور کے انسان نے اسپیکر بنا لیے، اور اس دور کے انسان نے اس کا آسان حل یہ نکال لیا۔ مسجد بہت ہی اونچی تھی۔ ہم نے دیکھا کہ اس مسجد کی دیوار پر کچھ لکھا ہوا تھا، لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ نیچے سے اوپر ایک جیسی لکھائی نظر آ رہی تھی۔ ہمیں یہ بات بڑی عجیب سی لگی۔ وہاں آثار قدیمہ والے ایک صاحب آئے ہوئے تھے۔ جب ان سے پوچھا تو وہ کہنے لگے اگرچہ یہ سینکڑوں سال پہلے بنی، مگر لکھائی کرنے والوں نے پہلے یہ اندازہ لگایا کہ کتنی دور سے دیکھ رہے ہیں۔ سامنے سے دیکھیں تو چیز فاصلے کے ساتھ ساتھ خط کے حساب سے ذرا چھوٹی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے اندازہ لگایا کہ نیچے سے اوپر تک ہر لائن میں کتنا فرق پڑتا ہے۔ انہوں نے اسی حساب سے نیچے سے اوپر ہر لائن کا سائز بڑھاتے چلے گئے۔ چنانچہ نیچے والی لائن کا سائز اور ہے، اس سے اوپر ذرا بڑا سائز کر دیا گیا ہے، اس سے اوپر اور بڑا کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا اب دیکھنے والے بندے کو پہلی اور آخری لائن ایک جیسی نظر آتی ہے، حالانکہ لکھنے والے نے اسے مختلف سائز میں لکھا ہوا ہے۔ نیچے والی موٹے حروف میں لکھا تھا تو اس کے اوپر والی اس سے موٹے حروف میں لکھا ہوا تھا، اس سے اوپر والی لائن اس سے موٹے حروف میں لکھا ہوا تھا، اس سے اوپر والی لائن اس سے موٹے حروف میں لکھا گیا تھا۔ اب نیچے سے جب دیکھتے ہیں تو ایک ہی سائز نظر آتا ہے۔ واقعی بڑا عجیب کرشمہ ہے۔ اس سے اندازہ ہوا کہ اس زمانے کے حضرات نے بھی بلڈنگز بنانے میں اتنی مہارت سے کام لیا۔ میکینیکل انجینئرنگ کا دور جو ہے وہ بھی بڑا لاجواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت میں جستجو رکھی ہے، اس لیے یہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتا ہے۔ چنانچہ سول انجینئرنگ میں کام کرنے کے بعد اس نے ایک قدم یہ بڑھایا کہ اس نے لوہے کا استعمال عام کرنا شروع کر دیا۔ یہ لوہے کا استعمال انسانی زندگی میں حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔
یعنی جس طرح ہمارے لیے پلاسٹک نرم ہوتا ہے ربڑ کی طرح، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ چنانچہ وہ لوہے کی کڑیوں کو اس طرح جوڑتے تھے کہ وہ ذرہ، یعنی انسان کا حفاظتی لباس لوہے سے جو بنا ہوا ہوتا ہے، جالدار لوہے کی، تو ذرہ اس طریقے سے جو ہے وہ آرام سے بنا لیا کرتے تھے۔ چونکہ اس زمانے میں تلواروں سے جنگ ہوتی تھی، اس لیے جب کوئی لوہے کی ذرہ پہن لیتا تھا تو اس کے جسم پر وار اثر نہیں کر سکتا تھا۔ تو یہ فن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس زمانے میں سکھایا۔ اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے ہی ان کو سکھائی لباس یعنی ذرہ بنانے کی صنعت۔ اس کے بعد لوہے کا استعمال پھر اور زیادہ عام ہونے لگا، کبھی تلوار، کبھی نیزہ کی شکل میں اور کبھی ذرہ کی شکل میں، پھر اس سے آگے بڑھا تو بلڈنگز میں بھی استعمال ہوا۔ اس طرح یہ ایک ٹیکنالوجی بن گئی جسے آج کے دور میں میکینیکل ٹیکنالوجی اور میکینیکل انجینئرنگ کہتے ہیں۔ یہ میکینیکل انجینئرنگ کا دور نبوت کے بعد شروع ہوا۔ اس سے پہلے لوہے کا استعمال بہت زیادہ نہیں تھا، مگر جب انسان نے پہیا بنا لیا تو پھر میکینیکل انجینئرنگ میں بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ ہوتی گئی۔ چنانچہ جب انسان نے انجن بنایا تو اسے بڑی خوشی ہوئی کہ جی اب ہم وزنی چیزوں کو کھینچ کے لے جا سکتے ہیں۔ پھر ریل گاڑیاں بن گئیں۔ ریل گاڑی اپنے دور کی ایک عجیب چیز ہوتی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ جی دیکھیے ریل گاڑی پٹریوں کے اوپر چلتی ہے، تیز بھاگتی ہے اور لاکھوں منوں کے حساب سے وزن کھینچتی ہے۔ الیکٹریکل انجینئرنگ کا دور، وہ بھی ایک عجیب دور تھا۔ اسی دوران انسان نے ایک اور چیز ایجاد کی جسے ڈائنامو یا جنریٹر کہتے ہیں۔ اس سے بجلی بھی پیدا کی جاتی ہے۔ اس کی ایجاد الیکٹریکل انجینئرنگ کی بنیاد بنی۔ اس نے آ کر ترقی کے دروازوں کو اور کھول دیا۔ چنانچہ پہلے زمانے میں جو تبدیلیاں سینکڑوں سالوں میں آتی تھیں، وہ الیکٹریکل انجینئرنگ کے آنے کے بعد آدھے وقت ہی میں آنا شروع ہو گئیں۔ انسان نے پہلے ڈی سی جنریٹر بنائے، پھر اے سی جنریٹر بنائے، اس کے بعد گھروں کی سہولیات کی چیزیں بننا شروع ہو گئیں، گھروں کے اندر بجلی آ گئی۔ یہ زمانہ بہت دور کا زمانہ نہیں ہے۔ ہم نے اپنے پورے زمانے طالب علمی میں لالٹین پر پڑھا۔ اس وقت بلب بہت ہی کم گھروں میں ہوتے تھے۔ اگر کسی گھر میں بلب ہوتا تو سمجھتے تھے کہ یہ بڑے امیر لوگ ہیں۔ ٹیوب لائٹس اور پنکھوں کا تو سوچ ہی نہیں سکتے تھے۔ چند سال اور گزرے تو آج یہ نعمت جہاں امیر کے گھر میں ہے، وہاں غریبوں کے گھر میں بھی پہنچی ہوئی ہے۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ موٹر بھی بن گئی، جس نے پانی نکالنا شروع کر دیا، پنکھا لگا دیا جس نے ہوا دینی شروع کر دی۔ چنانچہ اب یہ سہولیات اتنی عام ہو چکی ہیں کہ آج یہ غریب گھر میں بھی آدمی لائٹ جلاتا ہے اور پنکھے کی ٹھنڈی ہوا کے نیچے بیٹھ کر زندگی گزارتا ہے۔ اس طرح انسان نے اپنے آپ کو بہت زیادہ خوش محسوس کرنا شروع کر دیا۔ جب الیکٹریکل انجینئرنگ میں نئی نئی چیزیں بننے لگیں تو انسان کا اس کی طرف رجحان اور زیادہ ہو گیا۔ بالخصوص مادی زندگی گزارنے والے لوگ جو خدا پر یقین نہیں رکھتے تھے، جو یہ سمجھتے تھے کہ اس دنیا کی زندگی میں عیش کرنا ہی سب کچھ ہے، انہوں نے پاگلوں کی طرح اس پر محنت کرنا شروع کر دی۔
اور کہنے لگے کہ بس نئی سے نئی چیز بناؤ اور اس دنیا میں سہولتیں پاؤ، نام بناؤ اور شہرت پاؤ۔ جب وہ اس کے پیچھے لگ گئے تو نئی سے نئی چیز سامنے آتی چلی گئی۔ اس دوران اس نے ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کرنے کا طریقہ ڈھونڈ لیا۔ یہ ٹیلی فون اپنے زمانے کی ایک انوکھی چیز تھی۔ ایک بندہ یہاں بیٹھا ہوا تھا اور ایک بندہ کسی اور شہر میں بیٹھا ہوا تھا اور آپس میں باتیں ہو رہی تھیں۔ اس کے بعد بات اور آگے بڑھی، پھر وائرلیس پر باتیں ہونا شروع ہو گئیں، اور اب یہ موبائل آ گیا، ہر ایک کے ہاتھ میں ہے۔ یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا اور حتیٰ کہ آج انٹرنیٹ اور ای میل کی سہولت بھی آ چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ایڈوانسمنٹ اور بھی ہوئی، وہ یہ کہ جب انسان کو بدن کی بیماریوں کا علاج کرنے کی ضرورت پیش آئی تو اس وقت کے جو طبیب لوگ تھے انہوں نے اس پر بھی ریسرچ کرنا شروع کر دی۔ چنانچہ وہ جنگلوں میں جاتے اور جڑی بوٹیوں کو دیکھتے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں کچھ باتیں القاء فرما دیتے تھے۔ جو مادی علم ملتا ہے اس کا تعلق کہیں نہ کہیں جا کر الہام کے ساتھ جڑتا ہے، اور روحانی علم کا تعلق وحی کے ساتھ جڑتا ہے۔ خیر، ان طبیبوں کے دل میں القاء ہوتا ہے، اس میں فلاں بیماری کا علاج ہے، چنانچہ انہوں نے جڑی بوٹیوں سے علاج کرنا شروع کر دیا۔ بالآخر یہ طب بھی اپنے عروج پر پہنچی اور اس دنیا میں بڑے بڑے اطباء گزرے، ایسے ایسے حکیم اور طبیب دنیا میں گزرے جو بندے کو دیکھ کر بتا دیتے تھے کہ اس کو کیا بیماری ہے۔ آج تو مریض سے کہا جاتا ہے کہ بلڈ ٹیسٹ کرواؤ، الٹرا ساؤنڈ کرواؤ، MRI اور کرواؤ، پھر پتہ نہیں کتنی مصیبتوں سے نکلنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کو کیا بیماری ہے۔ لیکن ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی فراست دے رکھی تھی کہ جب وہ کسی بندے کو دیکھتے تو چہرہ دیکھ کر بتا دیتے تھے کہ اب اس بندے کی بیماری کی یہ حالت ہے، اور واقعی ایسا ہی ہوتا تھا۔ طبیبوں کے عجیب و غریب واقعات ہیں، ان واقعات کو دیکھ کر انسان حیران ہوتا ہے۔ جب طبیب حضرات اس زمانے میں کس طرح علاج کر لیا کرتے تھے، طب پر ایک کتاب القانون لکھی گئی جس کا ترجمہ آج کی دنیا میں بھی یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ اطباء نے کتابوں میں لکھا کہ موت سے پہلے اگر یہ علامت ہوں تو یہ بیماریاں ناقابل علاج ہوتی ہیں۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی ان کی ترتیب دی ہوئی نشانیاں ناقابل علاج بیماریوں میں شمار ہوتی ہیں۔ یونان کے اندر طب پر کام ہوا، اس لیے اس کو طب یونانی کہتے ہیں۔ پھر اس انجینئرنگ نے ایک نیا ٹرن لیا۔ انسان نے سلیکان اور جرمنیم کے آپس کے جوڑ سے ایک ایسی چیز بنائی جس کی وجہ سے نئی نئی چیزیں بننا شروع ہو گئیں۔ اس کو الیکٹرانکس کہا گیا۔ یہ سلیکان اور جرمنیم کا جنکشن بھی بڑی عجیب چیز بنا۔ ٹرانسسٹر اور ڈائیوڈ بن گئے۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے پرزے تھے، مگر ان کے ذریعے انسان نے بڑے بڑے عجیب کام کرنے شروع کر دیے۔ جب وہ اس میں آگے بڑھا تو پھر اس کے لیے ٹیلی فون، تار اور اس طرح کی دوسری چیزیں بنانی آسان ہو گئیں، اور یوں الیکٹرانکس کا دور بڑھتا چلا گیا۔ یہ الیکٹرانکس کا دور 1960 سے پہلے تک رہا۔ 1960 میں انسان نے کمپیوٹر بنانے شروع کر دیے۔ کمپیوٹر تو پہلے بھی بنائے تھے لیکن وہ بڑے بڑے تھے۔ پھر اس نے چھوٹے کمپیوٹر بنانے شروع کر دیے۔
چھوٹے کمپیوٹر کے ذریعے تو یہ معاملہ ایسے آگے بڑھا کہ جو دریافتیں پہلے سالوں کے اندر ہوتی تھیں وہ اب دنوں کے اندر ہونا شروع ہو گئیں۔ ہر دن میں کوئی نئی بات سامنے آنے لگی۔ امریکہ میں ایک میوزیم ہے، اسے نیچرل ہسٹری میوزیم کہتے ہیں۔ اس میں امریکہ کی تاریخی چیزیں دکھائی گئی ہیں۔ ایک مرتبہ ہمیں اس میوزیم میں جانے کا موقع ملا۔ یہ تحریر جو لکھ رہے ہیں ان بزرگ کا واقعہ ہے، ان کا جانے کا موقع ہوا۔ یہاں پر میں نہیں ہوں، میں سنا رہا ہوں، مگر وہ اکابر بزرگ کی زبانی جو لکھا ہے وہ اس کو میں سنا رہا ہوں۔ اس میوزیم میں جانے کا موقع ملا۔ ایک جگہ پر انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ ہمارے ہاں 1940 میں ڈاکٹر کی دکان ایسی ہوتی تھی۔ ہم نے وہ دکان دیکھی۔ آپ یقین کریں کہ امریکہ میں 1940 میں ڈاکٹر کی دکان بالکل اسی طرح کی تھی جس طرح ہمارے ہاں طبیبوں کی دکانیں ہوتی تھیں۔ لکڑی کے خانے بھی اسی طرح بنے ہوئے تھے، میز بھی اسی طرح کا تھا، میز کے اوپر پیالہ بھی تھا، پیالے کے اندر گھوٹنے والا بھی تھا، یعنی خاوند دستہ، اور اسی طرح کا ترازو بھی تھا۔ گویا اس وقت امریکہ میں ڈاکٹر کی دکان پر بالکل وہی چیزیں ہوتی تھیں جو ہمارے ہاں طبیبوں کی دکانوں پر دیکھی جاتی تھیں۔ لیکن آج انسان ڈاکٹر کی دکان دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری ایڈوانسمنٹ پہلے کی نہیں ہے، بلکہ یہ پچھلے 50 سال کی بات ہے۔ پڑھے لکھے حضرات کی تسلی کے لیے ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں۔ 1985 میں ہمارے ایک دوست نے امریکہ سے MSc انجینئرنگ کی۔ اسے MSc کا جو پروجیکٹ ملا وہ PCAT کا تھا، یعنی PCXT ہوتا ہے اور ایک PCAT ہوتا ہے۔ انہیں ریسرچ کے لیے PCAT کا پروجیکٹ ملا۔ اگر آج کوئی PCAT کی بات کرے تو وہ کمپیوٹر کی دنیا میں کسی ڈائنوسار کی بات کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اتنی پرانی چیز نظر آتی ہے۔ اس کے بعد جو کمپیوٹر بننا شروع ہوئے تو پینٹیم 1، پینٹیم پرو، پینٹیم 2، پینٹیم 3، پینٹیم 4 اور پینٹیم 5 بنتے چلے گئے۔ پھر گھروں میں بھی کمپیوٹر آنے لگے ہیں۔ حالانکہ جب ہم لوگوں نے انجینئرنگ شروع کی تھی تو اس زمانے میں کیلکولیٹر بھی عام نہیں ہوتے تھے۔ ہمیں آج بھی یاد ہے کہ ہم سلائی رولز سے انجینئرنگ کیا کرتے تھے۔ وہ ایک پیمانہ ہوتا ہے سلائی رولز، اور ہم اس سے اپنے پیپرز کیا کرتے تھے۔ ہمارے پروفیسر صاحب 1975 میں ایک سائنٹیفک کیلکولیٹر لے کر آئے تو پوری کلاس نے اس کو ایسے دیکھا جیسے کوئی عجوبہ ہمارے پاس آ گیا ہو۔ آج یہ حال ہے کہ بچوں کے ہاتھوں میں بھی سائنٹیفک کیلکولیٹرز موجود ہیں۔ کمپیوٹر کے اس دور میں انسان نے ایڈوانسمنٹ میں بہت تیزی کر دی۔ انسانی زندگی کے ہر شعبے میں کارآمد مشینیں بننے لگیں اور انسان نے اپنی ضرورت اور سہولت کی چیزوں کو عام کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ فوڈ کے اندر دیکھو تو نئی سے نئی فورٹ کے اندر دیکھو تو نئی سے نئی مشینیں آنے لگ گئیں۔ جب وہ مشینیں فورڈ بنانے لگیں تو بہت سے بہترین بنانے لگیں۔ اسی طرح کمپیوٹر پر کپڑوں کے نئے سے نئے ڈیزائن بننا شروع ہو گئے اور مشینیں جو ہے بہتر سے بہترین کپڑے بنانے لگیں۔ اسی طرح انسان کی زندگی میں ایک نئے دور کا آغاز جو ہے شروع ہو گیا۔ بھائیو، عزیزو، بزرگوں، دوستو، موضوع چل رہا ہے۔ اس موضوع کو یہیں پر موقوف کرتا ہوں۔
انشاءاللہ اس کی اگلی کڑی اگلی نشست میں آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت ان کہی سنی باتوں کو سن کر اس پر غور اور خوض کرنے کے بجائے اللہ کی کبریائی کی طرف توجہ کریں اور اللہ کے اللہ کو ماننے والے بن جائیں۔ اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے، ہمارے دلوں کے اندر اخلاص عطا فرمائے اور ہمیں دین کے اور دنیاوی علوم کے خزانے ہمارے دلوں میں بھر دے، تاکہ ہماری اور ہماری آئندہ آنے والی نسل اس سے بہتر فائدہ اٹھا سکے۔ پروردگار مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنائے، ایمان پر اور کلمہ والی موت پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔